تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا بھائی، جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. جہاں معاملات کی بات آتی ہے تو مسلمان پھر وہاں پہ لاجک تلاش کرنا بولو شروع کر دے. وہاں احتیاط نہیں ڈالتا اللہ رسول کے سامنے. جہیز کا دیکھ لو نا آپ، تقریریں ہوتی رہیں گی، جہیز ایسا ہے، جہیز ایسا ہے، کالم ہوتے ہوں گے، خود لے بھی رہے ہوتے ہیں، دبا کے دے بھی رہے ہوتے ہیں. تو مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں. بعض دفعہ لڑکی والے مجبور ہوتے ہیں. لڑکا کس بات کا مجبور ہے بھائی؟ تو بول دے مجھے نہیں چاہیے. دیکھو ہم جو باتیں کرتے تھے آج اللہ نے عمل کروا دیا ٹوٹا پھوٹا ہم سے. ہم نے تو جہیز نہیں لیا بھائی، تمیز سے ہمارا شٹ اپ چل رہا ہے الحمدللہ. اور مجھے تو 4 دفعہ موقع ملا تھا جہیز لینے کا. اتنا لے لیتا کہ میں تو جہیز ہی میں دب کے مر جاتا جہیز میں. غیرت سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت. دیکھو ایک بات کان کھول کے سن لو، ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی نصیحت ہے یہ کہ جس نے ہاتھ یوں کیا نا، چاہے وہ جہیز کی شکل میں ہو، سسرالیوں پہ نظریں ڈالی ہوں، بیوی کی کمائی پہ نظر ڈالی بھی ہو. بھیک مانگنے کے 2 طریقے ہیں. دیر آر 2 ٹائپس آف بھیک. ایک طریقہ جس سے انسان ذلیل ہو جاتا ہے، جو عام بھکاری ہیں، جو پھٹے پرانے کپڑے پہن کے آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. دوسرا طریقہ بھیک بھی ہوتی ہے اور پبلک کی نظروں میں ایسے ذلیل بھی نہیں ہوتا. یہ زیادہ خطرناک طریقہ ہے بھیک مانگنے کا. جیسے اکثر میں کہتا ہوں ڈاکوؤں کی 2 قسمیں ہیں. ایک قسم جو کراچی میں بے شمار ڈاکو گھوم رہے ہیں، اور یہ گورنمنٹ کی الحمدللہ مہربانیاں ہیں، بے شمار ڈاکو گھوم رہے ہیں. یہ کبھی پکڑے جائیں تو لوگ ان کو جلا بھی دیتے ہیں، سر میں گولیاں بھی مار دیتے ہیں، بدنام بھی کرتے ہیں. لیکن ان سے ایک ڈکیتی وہ ہے کہ آپ 3 پیس سوٹ ٹائی میں گھومتے رہیں، آپ کو کوئی ڈاکو بھی نہیں کہتا. کہیں رشتے کے لیے پیغام بھیجیں تو آپ کو رشتہ بھی مل جاتا ہے. کہیں آپ جاب کے لیے اپلائی کریں آپ کو جاب مل جاتی ہے. نماز میں اگلی صف میں آپ کو جگہ دی جاتی ہے. یہ وہ ڈکیتی ہے جس میں ڈکیتی بھی زیادہ پیسوں کی ہے اور آپ پہ ڈکیتی کا دھبا بھی نہیں لگتا. یہ کون سی ڈکیتی؟ جیسے آپ کے ابا کا 20 سال پہلے انتقال ہوا تھا، بہن کی 1 کروڑ وراثت بنتی تھی، آپ نے ابھی تک اس کی وہ وراثت بولو دی نہیں، کھا کے بیٹھے ہوئے. اتنی بڑی زمین تھی، ابھی تک آپ ہی اس پہ پیداوار اگا رہے ہیں. ڈکیتی زیادہ خطرناک ہے یا نہیں؟ ایک تو بہن کا پیسہ کھا رہے ہو، وہ ڈاکو غیروں کا پیسہ کھا رہے ہیں، غلط ہے وہ بھی. آپ کس کا پیسہ کھا رہے ہو؟ بہن کا. وہ مانگے تو آپ اس کو عید بقرعید پہ کچھ گوشت بھیج دیا اس کے گھر، عید پہ کپڑے بنا کے دے دیے، بچوں کی کبھی فیسیں دے دیں اور بتا دیا کہ میں جب تک ہوں تمہاری ساری ضرورتیں کس کے ذمہ ہیں؟ میرے ذمہ. چھوٹے بھائی کی وراثت کھا کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. قرضہ لیا اور مارکیٹ سے کیا ہو گئے؟ شارٹ، دے ہی نہیں رہے قرضہ. ابھی ریسنٹلی 1-1.5 ہفتے پہلے کسی خاتون نے امریکہ سے، کوئی ریلیٹیو ہے جاننے والی، مجھ سے پوچھے بغیر پاکستان میں کسی کو 1.5 کروڑ روپے دے دیے کاروبار کے لیے پچھلے سال، مجھے بتایا بھی نہیں. ہماری جاننے والی خاتون ہے، اب ہیں بھی بیچاری ایجڈ. اس عمر میں انسان ٹینشن لینے کا ہوتا ہے. 1.5 کروڑ روپے دے دیا پاکستانی کو. اب 1 سال کے بعد کہہ رہی ہیں بھائی وہ تو دے ہی نہیں رہا پیسے. تو میں نے کہا یہ ایسا ہی ہے جیسے طلاق دینے کے بعد لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. طلاق دینے سے پہلے پوچھ تو کہ یہ بولوں گا کہ ہو تو نہیں جائے گی کہیں. مجھ سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں پیسہ دینے کے بعد، ڈبونے کے بعد، مفتی صاحب کیا کریں، یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھول جائیں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر یہ 1.5 کروڑ ان کے دماغ سے نہیں نکلے یہ بیچاری ڈپریشن سے بہت جلد مر جائیں گی. میں نے کہا گئے کسی کا باپ نکال لینا، میرا نام بدل دینا. نہیں دے گا، لچڑ آدمی ہے، نہیں دے گا، نکلوا کے دکھا دو. مجھے غصہ بھی آیا ان خاتون پہ. میں نے کہا آپ کو مجھ سے تو مشورہ لینا چاہیے تھا. کہہ رہی نہیں وہ اتنا نیک آدمی ہے، اور پھر آدمی کو ڈپریشن میں جاتا ہے. نیک ویک پاکستان میں نیک لوگ مارکیٹ سے کیا چل رہے ہیں بھائی؟ شارٹ چل رہے ہیں. نیک ہوگا اعتکاف میں بیٹھا ہوگا، اتنا نیک ہوگا، اور وہ والا اسٹائل نہیں ہوگا. صحیح ہے نا؟ صفائی وفائی ہوگی، یہ بھی نیک. اتنے نیک ہیں
पैसा लेके दे दें, मैंने नहीं देखा भाई। हैं 2-4 हैं, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर, वरना नहीं होता भाई। भाई को दो, बीवी शौहर को दे, वो खाएगा। साले को दो, वो ऐसा मार्केट से शॉर्ट होगा, एक तो साला ऊपर से पैसे लेके भाग गया। हमारे खानदान में इसकी बहुत मिसालें हैं, दे दिए पैसे। अच्छा, एक बात याद रखो, ये बात मैं ख़वातीन को ख़ास नसीहत कर रहा हूँ कि तुम्हें जब तुम्हारे बाप की विरासत से पैसा मिला करे ना, ये ख़वातीन खूब ये इसका क्लिप भी बनाओ, लेकिन देखना ख़वातीन की समझ में ये बात आएगी नहीं आएगी। जब पैसा डूबेगा तो फिर कहेंगी मुफ्ती साहब सही कह रहे थे, जब तक नहीं डूबा तो कहेंगी भाई ये कोई थोड़ा ज़्यादा मुबालगा कर रहे हैं। मेरी अक्सर बातों को लोग कहते हैं मुबालगा बहुत कर रहा है, जब डूबोगे ना तो पता चलेगा। जब बहनों को विरासत में हिस्सा मिलता है ना, तो ख़ानदान के लोग ऐसे चक्कर लगाने लगते हैं। जैसे एक मिसाल जहन में आ रही थी, देना मुनासिब नहीं है, दूसरी मिसाल दे देता हूँ मैं। वो जो पहली वाली मिसाल है, कभी छाँव में मिलेंगे तो इंशाल्लाह मैं वो वाली मिसाल दूंगा, अकेले में मस्जिद से बाहर छाँव में मिलेंगे तो दूंगा मैं। दूसरी मिसाल फिलहाल मैं पार्सल कर देता हूँ कि ऐसे रिश्तेदार चक्कर लगाएंगे ना और इतने नेक बन के आएंगे। हमारे महल्ले में वो मिसाल क्या है, हमारे महल्ले में ना एक साहब थे, छीछड़े लेके बैठा करते थे, बिल्लियों को बहुत खिलाते थे। मस्जिद कमेटी के थे, अब चले गए, यहाँ से शिफ्ट हो गए, अल्लाह उनकी उम्र बरकत दे। उनको जानवरों को खिलाने का बड़ा शौक था, तो उन्होंने क्या किया था, वो कुछ छीछड़े लेके जमा करते, वो अपने आलम भाई, वो छीछड़े लेके जमा करते तो बिल्लियों को खिलाते। तो बिल्लियों को मुखबरी होती कि भाई यहाँ मार्केट में क्या बिक रहा है, मिल रहे हैं फ्री फोकट के छीछड़े। अब एक बिल्ली वहां से, दूसरी वहां से, जिसको पता बिल्ली को पता चल जाए कि फलां जगह पे छीछड़े फ्री फोकट में मिल रहे हैं, बिल्ली छोड़ेगी? अब क्या पूरा बिल्लियों का इज्तिमा शुरू हो गया था। अब हमारे लिए बाइक पे आना जाना मुश्किल हो गया। अच्छा, किसी दिन वो किसी काम से गए हुए हैं, वो नहीं आए तो बिल्लियां पहले पहुंची हुई हैं वहां पे, म्याओ म्याओ, एक शोर शराबा हो रहा है बिल्लियों का, पूरा एक एहतजाज चल रहा है, भाई कहाँ है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये आपका तरीका ठीक नहीं है, आप बिल्लियों को बेरोजगार बना रहे हो। आप मर गए, खुदा ना ख्वास्ता यहाँ से शिफ्ट हो गए, ये बिल्लियों को तो अब खुद से खाने पीने की आदत, इनको पता है शाम को लंगर मिलेगा इतने बज के इतने मिनट पे। पूरी बिल्लियों की फौज जमा हो गई ना। तो जैसे उन्होंने शुरू में चंद दिन, 1-2 दिन छीछड़े फेंके, तो पूरे महल्ले से बिल्लियों की आहिस्ता आहिस्ता उनको खुशबू जाना शुरू। एक बिल्ली ने दूसरी बिल्ली को बताया, दूसरी ने तीसरी बिल्ली को, होते होते पूरे महल्ले की बिल्लियां टाइम पे जमा होने लगी। खूब समझ लो, खानदान में जब किसी के पास पैसा आता है ना, आमतौर पर लड़कियों के पास पैसा जब ही आता है, लड़कियों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि उनको उल्लू बनाना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसान। ख़वातीन समझती हमसे ज़्यादा ज़हीन दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूं, होंगी आप बहुत ज़हीन, लेकिन आपको तजर्बा बिल्कुल भी नहीं है। आपके अब्बा का इंतकाल हुआ, इत्तेफाक से आपको विरासत मिल गई, मिलती कहाँ है हमारी सोसाइटी में, मिल गई। तो अब क्या होगा कि बिल्लियों की तरह जितने भी रिश्तेदार हैं वो इर्द गिर्द इकट्ठे होना शुरू हो जाए, फोन आएंगे आपके पास। देखें, एक्चुअली बात असल में ये है जो फिरौन ने मरते हुए कहा था ना, इन्नहु आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल। फिरौन जब मरने लगा था ना तो ज़मीर शान लेकर आया था। ज़मीर शान क्या होती है? ज़मीर क़िस्सा, ये उलमा समझते हैं इसका मतलब ये होता है कि बात ये है कि वैसे तो फिरौन ईमान ना ही ले रहा था ना अल्लाह पर, लेकिन जब एक उसको गौता लगा है ना तो एकदम से नहीं ले आया, कह रहे बात तो सुनो। एक्चुअली बात क्या है? बात ये है कि मैं उसी अल्लाह पे ईमान लाता हूं जो मूसा और हारून का रब है। पूरी डिटेल में जाके फिरौन ईमान लेकर आया है, पूरी तफसील से, लेकिन अल्लाह ने उसके ईमान को माना नहीं है। पहले मुख्तसर कह देता ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह मान लेते हैं। पूरी डिटेल में जाके भी ईमान ला रहा है, अल्लाह ज़मीर शान लेकर आ रहा है कि किस्सा ये है, भाई बात तो सुनो। तो रिश्तेदार क्या कहते हैं? ज़मीर शान लेकर आते हैं। ऐसे नहीं जाएंगे कि भाई आप तुम्हें पैसा मिले 1 करोड़, लाओ मुझे दो, मैं इन्वेस्ट करके आधा तुम्हारा आधा मेरा, वरना ये रकम डूब जाएगी। ना 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 ना, बड़े तमीज से चिकनी चपड़ी बातें करके। देखें, एक्चुअली बात ये है कि मेरे पास तो अल्लाह का दिया पैसा बहुत है, मुझे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कि अभी एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, उसमें अगर लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैंने कहा यार हमारी भी कोई कज़न लगती है, हमारी भी कोई रिश्तेदार लगती है,
تو خیال ہو رہا تھا کہ میں تمہیں بتا دوں یہ اسٹائل ہے, سمجھ رہے ہو, میرا خیال ہو رہا ہے کہ میں آپ کو بھی بتا دوں, اور اچھی انویسٹمنٹ ہے اور فائدہ بہت ہوگا اس سے, ورنہ دیکھنا لوگ تم سے پیسہ لے کے نا کاروبار کے نام پہ تمہیں الو بنائیں گے. جو کام خود کر رہا ہوتا ہے وہ کس پہ ڈال رہا ہوتا ہے, لوگوں پہ ڈال, ورنہ دیکھنا ہوگا کیا, لوگ تمہیں الو بنائیں گے. میں خواتین سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, آپ کو پیسہ ملا, سونا لے کے لاکر میں ڈال لو, یا کوئی پراپرٹی خود جا کے لے کے کسی کو پکڑاؤ نہیں. یہ خوب ذہن میں رکھو, جو پیسہ کسی کو پکڑا دیا نا وہ اب آپ کا نہیں ہے. شاید 1-8% کوئی خاتون ایسی ہو جس کا پیسہ بچ جائے, کوئی بہت ایماندار بندہ مل جائے, ورنہ نہیں ہے, امپاسبل. لیکن یہ بات سمجھ میں بولو نہیں آئے گی, نہیں آئے گی سمجھ میں. یہ بھی میں لکھ کے دے دوں, 1-2 دفعہ پروفٹ کما کے دے گا وہ بھاگ جائے گا. اور پراپرٹی کیسے لیں یہ بھی بتا دوں. اب پیسہ آ گیا نا کسی لڑکی کے پاس, خاتون کے پاس, ابا کا انتقال ہوتا ہے تو مل جاتے ہیں پیسے بعض دفعہ, اکثر تو نہیں ملتے لیکن بعض دفعہ مل جاتے ہیں. اگر پراپرٹی ملی ہے تو اس کی فائل لے کے رکھ لو, بس اپنے نام کرا کے, چھیڑو ہی نہیں. یہ بزنس کرنا ہر ایک کا کام نہیں ہے, فائلیں گھمانے کی کوشش نہیں. یہ سارے منجن ہم پہ لوگ ہم سے کھیل چکے ہیں, ہم نے بڑی فائلیں گھمائی ہیں, زیرو ہو کے بیٹھ گئے تھے الحمدللہ, سمجھ رہے ہو نا. اور ہمارے ابا ہمیں کہتے تھے کہ میں سمجھا رہا ہوں کبھی کسی کو پیسہ مت پکڑانا, پھر یہ بھی کہتے تھے لیکن یہ بات جب تک پیسہ ڈوبتا نہیں ہے سمجھ میں آتی نہیں. ہمیں تو 4 شادیوں کی برکت سے اللہ نے دوبارہ کھلا دیا, ورنہ ہم نے جو حماقتیں کی تھیں پوری کوشش کی تھی کہ کھانے کو روٹی بھی نہ بچے ہمارے پاس, جو ہم نے حماقتیں کی. تو پراپرٹی لے لو, اگر پراپرٹی ہے تو فائل لے کے رکھو. بزنس خود جو کیا جاتا ہے وہی ہوتا ہے. کسی کو پکڑایا میرے بھائی اسٹیٹ ایجنٹ نہیں کما کے دے گا آپ کو, وہ پاگل تھو, وہ اپنے لیے بیٹھا ہے, وہ سب سے سڑے ہوئے پلاٹ میں تمہارا پیسہ ڈالے گا, اپنا پیسہ وہاں ڈالے گا جہاں اس کو پتا ہے کل ڈبل ہو جائیں گے, ادھار لے کے ڈال دے گا, وہ تھوڑے سے پروفٹ پہ ادھار لے لے گا. وہ پاگل ہے, وہ تمہارا پیسہ اچھے پلاٹ میں ڈالے کہ جس کی قیمت کل ڈبل ہو جائے گی. اگر ہے تو وہ پاگل ہے, اس کا مطلب عجائب گھر میں رکھواؤ اس کو. جو پروفٹ خود کما سکتا ہے وہ تمہیں دے رہا ہے یار, کیسے یہ کوئی سینس کی بات ہے یہ. تو کبھی بھی یہ حرکت نہ کرو. مسالے کے کاروبار میں, چاول کے بزنس میں, اور طوطوں کے کاروبار میں, اور فلانا کہہ رہا ہے یہ وہ, اس کو اتنے سنہری باغ لوگ دکھائیں گے, پیسہ ہو جائے گا آپ کا برباد. آپ نے کیا کرنا ہے بھائی, گولڈ لے کے لاکر میں ڈال دو. آڑے وقت میں ابھی کھانا پینا تو مل رہا ہے نا. یہ جو بزنس کے آپ کو مشورے دیے جا رہے ہیں نا فیس بک اور ٹک ٹاک پہ, یہ مشورے دینے والے میجورٹی, سب کی بات نہیں کر رہا, ان میں کچھ مخلص بھی ہیں, لیکن 99% مشورے اس لیے دے رہے ہوتے ہیں کہ ان کو خود بیچاروں کو کوئی کاروبار آتا نہیں ہے, تو کہہ رہے ہیں مشورے کے ہی پیسے کما لو. مشورے دینے کے لیے چینل بناتے ہیں, یہ جب دیکھتے ہیں نا مکھیاں مار رہے ہیں, نہ ٹماٹر کا بزنس چل رہا ہے, نہ خربوزے کا چل رہا ہے, نہ پراپرٹی کا, تو پھر ایک یوٹیوب پہ چینل کھول کے یہ کاروبار کے مشورے دینے کا کاروبار شروع کر دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر کیا ہوتا ہے, وہ کلپ وائرل ہوتا ہے, اس پہ ویوز آتے ہیں, تو پھر وہ ایڈورٹائزمنٹ کے پیسے ملتے ہیں, تو کہتے ہیں چلو بزنس نہیں ہوا, بزنس کے مشورے کے پیسے تو الحمدللہ آ گئے نا. سب کی بات نہیں کر رہا, اس میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن 1% ہوں گے وہ اچھے, 99% منجن ہے. تو جب کوئی آپ کو ٹک ٹاک فیس بک پہ بزنس کے مشورے دے رہا ہو نا, تو آپ بولا کریں یار سب سے بہتر مشورہ یہی ہے کہ میں بھی وہی اسی طرح مشورے دیا کروں جیسے تو مشورے دے رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مشورے دینے کے آپ کو پیسے مل جائیں گے, وہ گوگل ہی دے دے گا آپ کو, وہ دیکھے گا جب لوگ اتنا دیکھ رہے ہیں چینل آپ کا, تو وہ آپ کو پیسے دے دے گا. تو اب جو خواتین ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے, پلاٹ گولڈ لے کے ڈال دیں یا کیا خرید لیں, پراپرٹی. تو پراپرٹی خریدنے کا طریقہ یہ ہے کہ خود جائیں, اپنے کسی بھائی کے ساتھ چلے جائیں, لیکن کیا ساری ڈیلنگ میں خود کروں گی. اس میں کرنا یہ ہے, بھائی کو بھی پکڑائے نا, 99% چانس سے کھا جائے گا وہ. بھائی کی بات کر رہا ہوں میں, 1% صحیح ہوں گے اس میں, 99% چانس یہ کہ آپ نے اپنے تہجد 4 مہینے لگا کر آیا ہے, اس کو پکڑائے 3 کروڑ, ابھی 4 مہینے لگا کر آیا. آپ سمجھ رہے ہو میں مذاق کر رہا ہوں, مبالغہ کر رہا ہوں؟ میں مبالغہ نہیں کر رہا, صحیح, میں سچی مچی کی بات کر رہا ہوں.
1% ہوں گے صحیح اس میں, وہ بھی میں اس لیے کہتا ہوں کہ پھر جو بیان سن رہے ہیں غصہ نہ آ جائے کہ ہم بھی ایسے ہی ہیں, تو 1% میں نے رکھا ہوا ہے, 99% کی بات کر رہا ہوں. تو آپ نے کیا کیا, 1.5 کروڑ روپے, 2 کروڑ 10 کروڑ نکال کے اس کو دیے یا چیک دیا کہ یہ پلاٹ خریدنا ہے. وہ وہاں تک پہنچے گا ہی نہیں, راستے میں اس کی نیت چینج, ایک دم اس کو خیال آئیں گے. وہ میں نہیں کہہ رہا کہ چور ہے لے کے بھاگ جائے گا, نہ, اس کے ذہن میں پلاننگ آنا شروع کی, یار یہ 1.5 کروڑ جب میرے پاس آیا ہے میں خود کیوں نہ کروں اس سے بزنس. ڈوب گیا تو اس کا نقصان ہے, آ گیا تو دے دنا دن, کیا خیال ہے, تھوڑا سا اس کو بھی دے دیں گے پروفٹ, وہ بھی خوش ہو جائے گی. یہ 10 منٹ کے اندر اندر اس کی نیت چینج نہ ہوئی تو میرا نام بدل دینا, 10 منٹ بھی نہیں لگیں گے نیت چینج ہونے. میرے پاس ایک دفعہ ایک صاحب پیسہ لے کر آئے, مجھے کہنے لگے یہ 1 مہینے کے لیے آپ امانت رکھ لیں اور بے شک آپ چاہیں استعمال کر لیں, 1 مہینے کے بعد مجھے دے دینا. میں نے کہا یہ پکڑ بھائی, 1 مہینے میں میری نیت چینج ہو جائے گی, یہ بتا رہا ہوں میں. مجھے راتوں کو خواب آنا شروع ہو جائے گا کہ یار میں اس کو فلاں جگہ انویسٹ کروں, فلاں جگہ انویسٹ کروں. ڈوب گئے تو دوستی کیا ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے خراب. جہاں جاؤں گا تم انگلیاں اٹھاؤ گے میرے اوپر, یہ وہ مفتی ہے جو میرے پیسے لے کے کھا گیا تھا. میں نے کہا رکھ بھائی اپنے پاس, جتنا اپنی جیب میں ہے اللہ کا شکر ہے, اللہ نے اس پہ ہمیں عزت کے ساتھ زندگی نصیب کی ہوئی ہے. وہ کہنے لگا چلو ویسا ہی رکھ لیں. ہم نے کہا نہیں رکھ رہے ویسے ہی. کیوں رکھوں بھائی, میں نیت خراب ہوگی. جب پیسہ ہوتا ہے تو الٹے خیالات آنا, میری نیت تو یہی ہوگی کہ اس وقت میری 3 تھیں, فوراً ٹھک جہاں سے انکار ہوا تھا وہاں میرے ذہن میں پتہ ہے کیا آتا, میں کہتا چلو جہاں انکار ہوا تھا وہ پیسوں کی وجہ سے ہی ہوا تھا نا, فی الحال وہاں شادی کر کے لاؤ, سنت پوری کرو. رزق جب نکاح کرتا ہے انسان تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو نکاح کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے, جب برکت دے گا تو اس کے پیسے واپس کر دوں گا. ٹھیک ہے, اللہ نے یہ تھوڑی کہ دوسروں کے پیسوں سے نکاح کرو گے تو برکت دوں گا. تو یہ شیطان کیا کرتا ہے, ہمارے علماء, ہم نے اپنے بزرگوں سنے مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے. جو شیطان مولویوں کو بہکاتا ہے نا وہ بھی کیا ہوتا ہے, وہ مولوی والے اسٹائل میں بہکاتا ہے. بڑا انہوں نے اصرار کیا, میں نے کہا نہیں بھائی رکھ لے, ہم نہیں رکھتے. پھر انہوں نے کسی اور کو دے دیے, الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے غائب. یہ 10-12 سال پرانا واقعہ ہے. اس کو دے دیا, اس نے کہا چلو ٹھیک ہے 2 مہینے بعد دے دوں گا. وہ 2 مہینے اب تک کی رپورٹ ہے, اب آ بھی جائیں تو وہ اب 10 سال پرانی رقم کی اب کیا ویلیو. تو میں خواتین سے بس یہ بیان کر ختم کرتا ہوں ابھی کہ گزارش کر رہا ہوں, تمہارے باپ کا پیسہ تمہیں ملا کرے نا, یا کہیں سے بھی پیسہ آئے, کسی کو بھی دینے کی کوشش مت کرو. گولڈ لے کے رکھ لو, حج کر کے آ جاؤ, یا پراپرٹی خریدنی ہے خود جاؤ, اور یہ نہ بتاؤ اسٹیٹ ایجنٹ کو کہ میں نے خریدنی ہے. آپ اس کو بولو میں نے بیچنی ہے, میرا ایک پلاٹ ہے اس ایریے میں, فلاں لوکیشن ہے, تو بتاؤ کتنے کا بکے گا. وہ ایسی سڑی ہوئی قیمت بتائے گا نا کہ بے ہوش ہونے کا, خودکشی کرنے کا دل کرے گا. اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس جب آپ جاؤ, بیچنے کی قیمت ڈپریشن والی رکھی ہوئی ہوتی ہے اس نے, صحیح ہے نا, ایسی سڑی ہوئی قیمت بتائے گا نا. اگر آپ نے کہنی ہے میں نے خریدنا ہے, ایسے آپ کو سبز باغ دکھائے گا کہ آپ کا دل کرے گا کہ کاش ایسے اتنی ہی رقم میرے پاس اور ہوتی, اور قبر بھی میں نے اسی پراپرٹی میں بنانی ہے, اتنی مہنگی پراپرٹی ہے. تو اس کو بولو میں نے بیچنا ہے, تو وہ ایسی سڑی ہوئی قیمت بتائے گا آپ کو. تو پھر اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی یہ قیمت اس کی ہوگی, اور پھر آپ ایک بارگیننگ کر کے خریدنے کی کوشش کریں. تھوڑی محنت ہوگی لیکن کوئی اچھی پراپرٹی آپ کے پاس اس طریقے سے آ جائے گی, محنت لگے گی. میرے ساتھ یہ سب بھگتے ہوئے واقعات بتا رہا ہوں میں, بھگتے ہوئے. تو یہ ہے جو, بس میں بات کو 1 منٹ میں ختم کرتا ہوں. یہ ہے معاملات کا دین. مسلمان معاملات کے دین میں کیا ہے, 0. اس میں مذہبی غیر مذہبی سب برابر ہے. ہم اگر حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی صحبت نہ اٹھاتے تو شاید آج میں بھی اس مسجد میں کروڑوں روپے کما چکا ہوتا. مولویوں پہ جو لوگ اعتماد کرتے ہیں وہ کسی اور پہ نہیں کرتے. ہمیں تو حضرت مل گئے, حضرت نے فرمایا, مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھے ہوئے تھے. وہ مولانا شریف تھانوی تو معاملات میں ایسے, وہ تو انہوں نے تو پوری کتاب لکھی ہے. تو بھائی پیسوں کے معاملات میں اپنے آپ کو سیدھا کرو, ٹیڑھا میڑھا ہونے کی کوشش بولو مت کرو. جب آپ کہیں پڑھانے جاتے ہو اسکول میں, آپ تنخواہ پوری لیتے ہو, بچوں کو ایمانداری سے نہیں پڑھاتے,
تو آپ کی نماز آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور یہ ٹوپی ڈرامے مت کیا کرو حج پہ جانے سے پہلے کہا سنا سب معاف. یہ سب اوپر کی باتیں ہوتی ہیں, اندر سے لوگ نہیں کہہ رہے ہوتے. کہا سنا معاف ہے تو بھائی جس کا جو حق بنتا ہے وہ دے دو نا, کیوں الو بنا رہے ہو؟ جو حق بنتا ہے وہ دے کے جاؤ نا. اور اکثر میں نے دیکھا ہے پیسوں میں کرپشن کرتے ہی عمرہ کرنے جاتے ہیں. یعنی سب سے پہلا کام جو کرپشن سے پیسہ کمایا ہوا ہوتا ہے نا, اس کا سب سے پہلا ایک جو خرچ ہوتا ہے وہ کہاں ہو رہا ہوتا ہے؟ اور بھائی جو بھی عمرے پہ جا رہا ہے وہ ایسا نہیں کر رہا. سنو کہ کوئی بھی عمرے پہ جا رہا ہے, میں بتا رہا ہوں کہ کرپشن کرنے والے بھی عمرہ حج کر رہے ہوتے ہیں. تو 100 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو, یہ اسی کے بارے میں ہے. باقی بہت سے حلال پیسوں سے بھی کرتے ہیں الحمدللہ. تو بھائی یہ والا جو دین ہے نا, معاملہ, نماز بھی ہماری زندگیوں سے نکلی ہوئی ہے, اس میں بھی دو رائے نہیں ہے, لیکن کم از کم اس کو دین سمجھتے تو ہیں نا. معاملات کو تو ہم نے دین سمجھنا چھوڑ دیا ہے, سمجھتے ہو؟ اور معاملات کو دین اس وقت تک نہیں سمجھو گے جب تک دل سے پیسے کی محبت ختم نہیں ہوگی. جب تک ہوس ہے نا دل میں, تو دل ہوگا یہاں سے بھی گھسیٹ لوں, یہاں سے بھی گھسیٹ لوں, وہاں سے بھی لے لوں, وہاں سے بھی لے لوں. خدا کی قسم غیرت کی زندگی میں جو مزہ ہے وہ مزہ کسی اور زندگی میں نہیں ہے. اپنا گیٹ اپ ایسا بناؤ, میں تو ایسا نہیں ہے لیکن بہرحال اسٹائل ایسا بناؤ, آپ کہیں گے کہ یہ دیکھو ایسا ہے. اپنا گیٹ اپ ایسا بناؤ لوگ آپ کو سمجھیں کہ اس سے زیادہ کروڑ پتی دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. اس سے جب بھی بولو اس کو پیسوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. ہمیشہ بولتا ہے یار اللہ کا دیا کیا ہے, چاہے گھر میں کھانے کو نہ ہو. بہت مشکل ہے یار, گھر میں کھانے کو نہ ہو نا, آپ بولو اللہ کا دیا کیا ہے, بہت کچھ. بیگم بول رہی ہے میں نے جاب کرنی ہے, گزارا نہیں ہو رہا. بیگم اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. بیوی گھر کی چار دیواری میں بہت اچھی لگتی ہے. وہ ٹی وی میں آیا تھا نا, یاد ہے ابھی رمضان میں نا, کچھ سمر ٹی وی تھا, پتہ نہیں کون سا ٹی وی, اس میں کوئی اسکالرز بیٹھے ہوئے تھے. ایک خاتون نے فون کیا کہ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ آپ جاب کر سکتی ہو. تو جاب کے دوران میرا آنکڑا ہو گیا کسی بندے سے نا, مجھے وہ وسیم تھا یا استغفر اللہ بھائی, کوئی بھی اچھا لگنے لگا. تو اب مجھے وہ اتنا اچھا لگ رہا ہے, میں اپنے شوہر سے اب ڈیورس مانگنا چاہتی ہوں, تو میرے شوہر مجھے ڈیورس دے نہیں رہے. تو آپ ذرا بتائیے ایکچولی میں کیا کروں. اب وہ اسکالر بیچاروں نے اپنے حساب سے جو بھی جواب دیا, میرے دل چاہ رہا تھا کاش میں ہوتا, میں اس کو جواب دیتا کہ آپ اپنے شوہر کو نمبر دیں مجھے, آپ بیچ سے کیا ہو جائیں, ہٹ جائیں. آپ کا قصور بولو نہیں, آپ کی غلطی نہیں, یہ غلطی آپ کی نہیں ہے. یہ کس کی غلطی ہے؟ شوہر کی غلطی. اللہ کے بندو غیرت کے ساتھ سوکھے ٹکڑے کھا لو, لیکن بیوی کہاں اچھی لگتی ہے, گھر کی چار دیوار. وہ تمہارا انتظار کرے, اس کو پتا ہو کہ بھائی آپ کو بھی کوئی شک شبہ, آج کل ماحول اتنا, میں نہیں کہہ رہا اپنی بیویوں پہ شک کرنا شروع کر دیں جو جاب کر رہی ہیں, شک وقت تو اجازت نہیں ہے اسلام میں, لیکن آپ نے جب اس کو سارا ماحول دے دیا صرف چند ٹکوں کی لالچ میں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایکچولی دونوں مل کے کمائیں گے تو ہوگا. بھائی یہ بکواس ہے, یہ منجن کسی اور کے سامنے بیچا کرو, یہ انگریزوں سے ہم نے سیکھا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک مسلم سوسائٹی میں مرد کماتے ہیں, عورتیں کھاتی ہیں. یہی ہماری سوسائٹی کا حسن ہے. کسی گھر میں کبھی قحط نہیں پڑا, بچے بھی پیدا ہوتے ہیں, کھا رہے ہوتے ہیں سارے, اللہ کھلاتا ہے سب کو. بے غیرتی یہ جو ہے نا, شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. غیرت مند غریب کی ایک دن کی زندگی بے غیرت مالدار کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. تو اس میں اللہ پہ توکل کرو, اللہ پہ اعتماد کرو. تو وہی بات ہے کہ جب ہوس ہوگی تو پھر غیرت ایک طرف, جب ہوس نہیں ہوتی انسان سر اٹھا کے جیتا ہے. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ 60 سال کی عمر تک غربت میں نہیں بلکہ انتہائی غربت میں زندگی گزاری ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے غربت میں نہیں بلکہ انتہائی غربت میں. انڈا کھانے کے پیسے نہیں تھے, فرماتے تھے, لیکن رہتا ایسے تھا لوگ مجھ سے قرضہ مانگتے تھے. کیا مانگتے تھے؟ قرضہ. اور کہا ایک دفعہ میں نے دیا تھا وہ واپس نہیں ملا. کہتے میں نے اس کو جا کے 2-3 دفعہ کہا, کیونکہ گھر کے اپنے حالات کوئی بہت اچھے نہیں تھے,
میں نے اسے 2-3 دفعہ کہا بھائی میرے پیسے تو دے, تو ایک دن غصے میں آ گیا, پھر دیے کیوں تھے؟ حضرت کہتے ہیں مجھے اس دن احساس ہوا کہ غلطی اس کی نہیں ہے, غلطی کس کی ہے؟ میری. تبھی حضرت فرمایا کرتے تھے جو کسی کو پیسہ دے وہ بڑا بے وقوف, اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بھی بڑا بے وقوف. سمجھ رہے؟ تو اسی طرح وہ جو خاتون نے فون کیا نا, مجھے آفس میں سلیم پسند آ گیا ہے یا کوئی غفار پسند آ گیا ہے, تو یہ اس کا قصور نہیں ہے, قصور بھائی کس کا ہے؟ اس کے ہسبینڈ کا. براڈ مائنڈڈ بنو, تو براڈ مائنڈڈ بننے کے یہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں, اور یہ تھوڑا براڈ مائنڈڈ ہے تو اور زیادہ بنو. کوئی بات نہیں بیگم, چلتا ہے سب. وسیم غفار سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کوئی مسئلہ. میں پسند آ گیا, غفار پسند آ گیا, ستار پسند آ گیا, میں اس خاتون کا مذاق نہیں اڑا رہا, لیکن جب اوپنلی یہ چیز بیان کی جائے گی اور اتنا نارمل وے میں اس کو لیا جائے گا, تو پھر اتنا تو احتجاج بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بھائی کوئی کسی کو ہو گیا, چپکے سے آ کے کسی اسکالر سے پوچھ رہی ہے, اپنا مشورہ لے رہی ہے, تو چلو یار غلطی ہو گئی, اس کو سمجھایا جا سکتا. جب آپ اوپنلی یہ چیز شیئر کر رہے ہیں, تو اور بھی بہت ساری خواتین ہیں جن کو وسیم پسند آ رہا تھا لیکن وہ اظہار نہیں کر پائی تھی. یہ پروگرام دیکھنے کے بعد وہ بھی کیا کریں گی؟ فوراً کہیں گی ہمیں بھی تو غفار پسند ہے, ٹھیک ہے نا. کہیں گی اس کو وسیم پسند ہے, غفار. کہیں گی مجھے تو ستار پسند ہے. تمہیں کیا پسند ہے؟ وہ کہیں گی مجھے تو سبکتگین پسند ہے. جب کوئی چیز اناؤنس ہو جاتی ہے نا بے حیائی, تو وہ جرم پھر ہلکا بن جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں. اس لیے مجھے غصہ آ رہا ہے, ان اسکالرس کو تھوڑا سا سخت لہجے میں جواب دینا چاہیے تھا کہ محترمہ یہ بے شرمی کی کیا ہوتی ہے, کوئی انتہا ہوتی ہے. اور آپ کا میاں بھی تو سن رہا ہوگا نا, اور اس کے میاں کو میں مشورہ دوں گا, بھائی فوراً سے پہلے کیا کرو, فارغ کرو. اور یہ بھی میں اس خاتون کو مشورہ دوں گا, آپ اپنے میاں سے ڈیورس لے لو. میاں کو بھی چاہیے ڈیورس دے دے, لیکن میاں کو چاہیے ڈیورس دینے سے پہلے وہ یہ کہے کہ دوبارہ واپس آئی نا تو توبہ کا آپشن نہیں ہے, کیونکہ میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں, وہ دوبارہ واپس آئے گی. کیونکہ ایک شادی شدہ عورت پہ جو بندہ نظریں ڈال رہا ہے وہ کیریکٹر لیس ہے, وہ باکردار نہیں ہو سکتا. وہ ایز اے انسٹرومنٹ ٹیشو پیپر کی طرح اس عورت کو استعمال کر کے دھتکار دے گا, پھر یہ روتی بھی اپنے شوہر کے پاس آئے گی. تو میں اس کے شوہر کو پہلے سے مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ اس کو ڈیورس بھی دیں اور کہیں کہ واپسی کا آپشن نہیں ہے. پھر یہ نہیں کہنا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, نا. عورت کی سب سے بڑی خوبی ہی یہ ہے, سب عیب اس کے برداشت ہو سکتے ہیں, کام نہیں کرتی برداشت کر لو, ماسی نہیں ہے, تھوڑی بہت زبان کی ہر ایک تیز ہوتی ہے. آج کل کس کے اخلاق ٹھیک ہوتے ہیں؟ اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے, خدمت میں آگے پیچھے ہو سکتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سب گھروں میں 100% کوئی ٹھیک نہیں ہوتا. لیکن میرے بھائی یہ کہ آپ کے علاوہ آپ کو کسی اور کو پسند کر رہی ہے اور بتا بھی رہی ہے کہ ایکچولی مجھے وہی وسیم آ رہا ہے ذہن میں, کیا کروں اب اتنا زیادہ ہو گیا ہے. وسیم کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کو کوئی پسند کر رہا ہے. تو جب یہاں تک نوبت پہنچ جائے نا بھائی, پھر کیا مسئلہ ہے یہ غیرت کا مسئلہ. غیرت مند آدمی نہیں رکھ سکتا. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے, جو نبی کی حدیث ہے کہ تزوج الودود الولود, ایسی عورت سے نکاح کرو جو تم سے محبت کرتی ہو. یہ صحیح حدیث ہے. فرمایا کرتے تھے کہ عورت جتنی بھی آڑی ترچی ہو جائے, جب تک شوہر سے محبت کر رہی ہے وہ رکھنے کے قابل ہے. جہاں محبت گئی, اب غیرت مند آدمی اس کو یاد نہیں کرتا. مرد کہتا ہے جتنی محبت مجھ سے کرو گی اس سے ڈبل رپلائی کروں گا میں, لیکن پہل کس کو کرنی پڑے گی؟ پہل تمہیں کرنی پڑے گی, کیونکہ مرد سربراہ ہے نا بھائی. اللہ بھی تو یہ کرتا ہے نا کہ جو میری طرف ایک بالش آئے گا میں اس کی طرف ایک ہاتھ چل کے جاؤں گا, جو چل کے آئے گا دوڑ کے جاؤں گا. لیکن پہل کون کرے گا؟ اللہ. نا 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 نا, اللہ پہل تھوڑی کرے گا, اللہ بڑا ہے, بندہ پہل کرے گا. تو مرد سربراہ ہے بھائی, وہ آدمی ہے. مرد کی غیرت یہ ہے کہ پہل آپ کی طرف سے ہوگی, بیگم کی طرف سے ہوگی. ہاں پھر غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تھوڑی محبت کرے, آپ محبت بڑھا کے دیں اس کو. وہ تھوڑی خدمت کر رہی ہے, آپ اس کا رپلائی بہت زیادہ کریں. آپ جیسے بعض مرد دیتے ہی نہیں نا اس کو, وہ تو غلط ہے. لیکن پہل کہاں سے ہوگی؟ وہ کہہ رہی مجھے آپ سے محبت نہیں ہے اور آپ کہہ نہیں میں تو مر رہا ہوں. ابے تم ڈوب کے مر جاؤ, یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. وہ کہہ رہی مجھے آپ سے محبت نہیں, لیکن میں پھر بھی تو آخری دم تک, وسیم جائے بھاڑ میں, غفار جائے بھاڑ میں, بیگم میں تم سے آخری دم تک محبت کروں گا. تو بھائی یہ محبت ماں سے کرو, باپ سے کرو, یہ زیادہ بہتر ہے, ٹھیک ہے نا. ان سے کرو, یہ بیوی سے محبت بھائی آپ کی طرف سے. اگر کسی اور سے محبت ہے تو پھر ہماری محبت آپ کو نہیں ملے گی. یہ اپنے, یہ مجھے دل چاہ رہا تھا اس کو کم بخت کو میں, استغفر اللہ, اس انسان کو میں, نیک آدمی کو میں بتا دوں. تو معاملہ